السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور رعب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کیا گیا جس طرح دو شیزاؤں کو گھر میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگراں بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے اور اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنے جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستہ میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائیت پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا، وہ سب عبادت میں مصروف ہیں، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ باخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر میں آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان، آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا اور اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے، جہاں میں نے دریافت کیا اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں مجھے معلوم ہو گیا یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔
جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے یہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کی ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا و مساکین میں تقسیم کرے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بٹکے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں۔ بالآخر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا، چنانچہ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اسی سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا، روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہوا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اپنا تعارف کروانے کے بعد میں نے عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے مجھے آپ کے متعلق یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کے لیے اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کا آخری وقت بھی قریب آ پہنچا۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے افسردہ ہو کر کپکپاتے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں میں کس تلاش سے گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نام کی زندگی کو حیرآباد کہا ہے، کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر ہاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میں کہاں جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کسے اپنا رہنما بناؤں، کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس پادری نے کہا، بیٹا، نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس جانا، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں، جب میں نے اسے لحد میں اتار دیا تو میں سیدھا اسی مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو اس بستی میں رہتا تھا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر اس کے پاس رہنے لگا۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا ٹائم قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی کہ حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس شخص نے بھی دیگر پادریوں کی طرح ایک دوسری بستی میں بھیج دیا اور کہا، فلاں شخص سے ملنا، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ چنانچہ سلیمان فارسی تدفین سے فارغ ہو کر دوسری بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے گئے اور سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا اور اسی کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرنے لگے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو سلیمان فارسی کہتے ہیں، میں نے حسب معمول عرض کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن اس پادری نے کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن
صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد بہت عرصہ تک اسی بستی میں رہے، اور ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے تو سلیمان فارسی نے ان سے کہا کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس سب کے عوض تمہیں گائے اور بکریاں دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں سودا منظور ہے۔ چنانچہ سلیمان فارسی نے سارا مال ان کے حوالے کیا اور ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب وادی القرا میں پہنچے تو ان لوگوں نے سلیمان فارسی کے ساتھ دھوکا کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ مجبوراً اس کی غلامی کرنے لگے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا چچا زاد بھائی ملنے آیا اور اس نے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو کیلیا کو تباہ کرے، آج وہ قبا میں ایسے شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر یہ باتیں سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا، اس نے مجھ پر تابڑ توڑ مکے رسید شروع کر دیا اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں۔ آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں، یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہوئی، پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا، میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ بھانپ گئے میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان لیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ سلام ہو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلیمان فارسی پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔
وما علینا الا البلاغ